السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ احباب گرامی، آج بہت دنوں کے بعد ایک بہت حساس اور بڑا اہم موضوع سامنے آیا، تو دل چاہا کہ آپ سے اس موضوع پر گفتگو کروں۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بیان گردش میں ہے امریکہ کی طرف سے 20ویں صدی کی سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے مؤثر تحریک الاخوان المسلمون کو دہشت گرد قرار دیا جانا، اور اس میں بھی یہ چالاکی کرنا کہ اس کی 3 شاخوں کو مصر، اردن اور لبنان میں جو کام کر رہی ہیں انہیں دہشت گرد قرار دیا جانا، اور پھر رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے اس بیان کی تصدیق کرنا، تائید کرنا، یہ بڑا حیرت انگیز اور بڑا تکلیف دہ بیان ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ اس قدر اہم واقعہ پیش آیا، تاریخ کا انتہائی حساس اور اہم واقعہ، اور امت کی طرف سے اس پر جو رد عمل آنا چاہیے وہ رد عمل دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگوں نے رفتہ رفتہ سرنڈر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس امت کے اجتماعی ضمیر نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اجتماعی طور پر شکست کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جیسے یہاں ابھی میں نے ایک واقعے کے ضمن میں یہ بات لکھی تھی کہ یہ رفتہ رفتہ ہندو احیاء پرستی کی جو تحریک شدت سے چل رہی ہے، ہندوتوا کی تحریک جو شدت اختیار کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں اب یہ رفتہ رفتہ خاموشی کے ساتھ لوگ سرنڈر کر رہے ہیں۔ جس کام کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے وہ کام لوگ خاموشی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہی فکری ارتداد کہلاتا ہے، اور یہی فکری ارتداد رفتہ رفتہ الحاد میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب فکری ارتداد کی لہر اٹھتی ہے تو ہم اس کی روک تھام کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور پھر جب بات الحاد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے روک تھام کی پر گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال امریکہ نے الاخوان المسلمون جیسی تنظیم کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ظاہر ہے کہ الاخوان المسلمون ایک ایسی تحریک اور ایک ایسی تنظیم ہے جس کا اپنا پورا میکانزم ہے، جس نے اسلام پر اعتماد بحال کرنے، اسلام کو ایک دستور زندگی کے طور پر پیش کرنے، اسلام کی قیادت پر اعتماد بحال کرنے، اس کی فعالیت پر، اس کی حرکیت پر، اور وقت کے چیلنجز کو قبول کرنے کی اس کی صلاحیت پر جس طرح سے الاخوان المسلمون نے اپنا رول پلے کیا ہے پورے عالم عربی میں خاص طور پر اور عالم اسلامی میں عام طور پر، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو بہت قریب سے اخوان اور اخوانیوں کو دیکھنے، پرکھنے، برتنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن البنا شہید کی جو مذکرات الدعوتی والداعیہ ہے اس پر مقدمہ لکھا، اور اس مقدمے میں حضرت مولانا نے یہ بات بھی لکھی کہ اخوان سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور اخوان سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ اور یہ بیان حضرت مولانا کا کوئی جذباتی بیان نہیں ہے، یہ مشاہدات پر، تجربات پر اور اچھی طرح سے دیکھنے اور پرکھنے پر ہے۔ اخوان ایک ایسی تنظیم تھی جو
اسلام کا جو مکمل تصور ہے، دین کا جو مکمل تصور ہے، اس کی نمائندگی کرتی تھی۔ ان کے یہاں تزکیے کا نظام ہے، ان کے یہاں اوراد و وظائف کا نظام ہے، ان کے یہاں تعلیم پر توجہ تھی، ان کے یہاں معاشیات کا شعبہ تھا، یعنی کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں تھا جس کو وہ تشنا چھوڑتے تھے۔ اور آپ سے عرض کروں کہ قضیہ فلسطین کے سلسلے میں اس وقت بھی الاخوان المسلمون کے ارکان نے بہت ہی زبردست کردار ادا کیا تھا، اور آخر میں جب ان کو اقتدار ملا محمد المرسی کے دور حکومت میں، تو اس وقت بھی انہوں نے رفح کراسنگ کو کھول دیا، اور اس وقت جو صلح ہوئی حرکت المقاومہ اور اسرائیل کے درمیان، اس میں اسرائیل کو دب کر کے صلح کرنی پڑی، اور امریکہ کی ٹائمز میگزین نے لکھا کہ قضیہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے والی شخصیت ہو سکتی ہے وہ صدر مصر محمد المرسی کی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مصر کی اس حکومت کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا گیا، محمد المرسی کو جیل بھیج دیا گیا، اور بالآخر انہیں جیل میں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ یہ مصر کا، عالم عربی کا اور دوغلے مغرب کا انتہائی مجرمانہ اور مکارانہ رویہ ہے، تاریخ نے جس کو اپنے دامن میں محفوظ کیا ہے۔ آج اس الاخوان المسلمون کو، جو آج بھی کسی نہ کسی درجے میں حرکت المقاومہ کی تائید اور حمایت کر رہی ہے، سعودیہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، آپ اس کے اس بیان سے بھی اندازہ لگائیے کہ الاخوان کو دہشت گرد اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کی تحریک مزاحمت کی مدد کر رہے ہیں۔ اخوان کے لوگ آج بھی، یعنی خود پابندیاں جھیلنے کے باوجود بھی، حرکت المقاومہ کی وہ حمایت اور تائید کر رہے ہیں، اور ان کو جب دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے تو سعودیہ کی درباری تنظیم رابطۃ العالم الاسلامی اس کی تائید اور اس کی حمایت کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، رابطۃ العالم الاسلامی 1962 میں وجود پر آیا، اور بانی اخوان، مؤسس اخوان، امام حسن البنا شہید کے داماد ڈاکٹر سعید رمضان 1962 کے حج کے موقع پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے سعودیہ کے ارباب حکومت کو، سعودیہ کے اہل الرائے کو مخاطب کیا، اور ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ صاحب ایک ایسا مرکز مسلمانوں کو قائم کیا جانا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، بالخصوص مصر کی طرف سے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، مختلف محاذوں پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کا یہاں سے جواب دیا جائے، اور وہ جواب پوری دنیا میں نشر کیا جائے۔ یعنی ان کی دعوت پر 1962 میں، ذی الحجہ 1962 میں رابطہ عالم اسلامی کا قیام عمل میں آیا، اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کاروان زندگی میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر سعید رمضان نہ صرف اس کے رکن بلکہ فعال کارکن قرار پائے، لیکن پھر مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی صاف گوئی کی وجہ سے، بے باکی کی وجہ سے، حق گوئی کی وجہ سے جلد ہی جو ہے ان کی رکنیت کو معطل کر دیا گیا، اور پھر ان کا حجاز آنا جانا تقریباً موقوف ہو گیا۔ تو رابطہ عالم اسلامی بھی اخوان کی فکر کا رہین منت ہے، اخوان کی فکر کا نتیجہ ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کا قیام بھی اخوانی فکر کا رہین منت ہے، اخوانی فکر کا نتیجہ ہے۔ امام حسن البنا کے داماد ڈاکٹر سعید رمضان کی فکر کے نتیجے میں رابطہ عالم اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ اور کیوں عمل میں آیا تھا؟ مسلمانوں پر لگائے جانے والے الزامات اور ان کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو اس کے فعال کارکنان تھے اور تاسیسی اراکین تھے، ان لوگوں کے جانے کے بعد تقریباً رابطہ عالم اسلامی ڈیڈ ہو گیا، اور اب تو اس کی حیثیت ایک درباری بھوپو کی ہے۔
سعودیہ اس کو اپنے حکومتی اور اپنی پالیسیوں کے دفاع کے لیے، اپنی حکومت کے دفاع کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے سرکاری مشنری کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور وہ رواداری کو فروغ دینے کے لیے، بین مذاہب مکالمے کو فروغ دینے کے لیے اسلامی اور شرعی حدود سے آگے نکل کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ جو اس کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عیسیٰ ہیں، وہ ہندوستان آئے تھے تو انہوں نے گویا ایک طرح سے ہندوتوا وادی حکومت کی تائید کی، اور اس کے مظالم کو اوائڈ کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے، اس سے چشم پوشی کرتے ہوئے خوب تعریفیں کی۔ تو یہ رابطہ عالم اسلامی کا اس وقت کا کردار ہے، جو انتہائی مکروہ کردار ہے۔ یعنی جو آیا تھا مسلمانوں کے خلاف، جس کا قیام وجود میں آیا تھا مسلمانوں کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے، آج وہ امریکہ کی تائید کر رہا ہے۔ امریکہ جس کو کہہ دے دہشت گرد تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ دہشت گرد ہیں۔ پھر وہ صاحب ان کے بیان میں ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو نصوص کا غلط استعمال کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کون سے نصوص کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ وہ کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اسلام صرف اس لیے آیا ہے کہ ہر جگہ وہ دست بستہ درخواست کرتا رہے؟ کیا اسلام صرف اس لیے آیا ہے کہ ہر جگہ وہ مغلوبیت کی زندگی گزارے؟ کیا اسلام صرف اس لیے آیا ہے کہ اس کے ماننے والے ہر جگہ مقہور رہیں، مظلوم رہے؟ یہ دراصل وہ غلط فکر ہے جس کے نتیجے میں الحاد وجود میں آتا ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے، اور میرا ناقص مطالعہ یہ کہتا ہے کہ الحاد جدید کی سب سے بڑی وجہ ابنائے اسلام کی مقہوریت، مظلومیت اور مغلوبیت ہے۔ اور ابنائے اسلام کی مظلومیت اور مغلوبیت اور مقہوریت میں سب سے بڑا کردار اس کا ہے جسے مرکز اسلام کہا جاتا ہے، جسے مملکت الکتاب والسنہ اور مملکت توحید کہا جاتا ہے۔ وہ مملکت توحید اپنی درباری اور سرکاری تنظیم کے ذریعے سے آج دنیا کی اور 20ویں صدی کی اور تاریخ اسلام کی ایک انتہائی وسیع، انتہائی ہمگیر، انتہائی عمیق اثرات عالم اسلام اور عالم عربی پر ڈالنے والی تحریک الاخوان المسلمون کو دہشت گرد کہے جانے والے بیان کی تائید کر رہی ہے، اس کی تحسین کر رہی ہے، اس کی حمایت کر رہی ہے، اس پر بغلے بجا رہی ہے۔ ایسی تنظیم پر اور ایسی تنظیم کے ارکان کے لیے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آخر کس سطح تک گر جائیں گے۔ جو لوگ بھی ہیں اس کے ارکان، انہیں کھل کر کے رابطہ عالم اسلامی کے اس بیان کی تردید کرنی چاہیے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو محض اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کم اس بیان سے اپنی برات کا اظہار تو کر ہی دینا چاہیے۔ الاخوان المسلمون جیسی تنظیم، جس کے لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں، اوراد و وظائف کے پابند ہوتے ہیں، فرائض کے پابند ہوتے ہیں، ان کے یہاں تزکیے کا نظام ہے، ان کے یہاں تعلیم کا نظام ہے، ان کے یہاں زندگی کے تمام شعبوں پر، یعنی جو ایک خاص پس منظر میں لوگ روحانیت کی کمی کا راگ الاپتے ہیں، وہاں روحانیت بھی اس اعلیٰ سطح کی ہوتی ہے کہ انہیں میدان جنگ میں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میں نے اس موقع پر یہ چاہا، بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ رابطہ عالم اسلامی کا قیام ڈاکٹر سعید رمضان کی تجویز پر، ان کی دعوت پر وجود میں آیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں، بالخصوص حضرت مولانا کی صراحت کے مطابق مصر کی طرف سے مختلف محاذوں پر کیے جانے والے پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اور آج وہ رابطہ عالم اسلامی مصر اور امریکہ کے پروپیگنڈوں کی تصویب کر رہا ہے، تائید کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے۔
اس کے ارکان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ کیا اس کے موقر ارکان اگر ان میں غیرت ہے، ان میں حمیت ہے، تو وہ رابطہ عالم اسلامی کے اس بیان سے برات کا اظہار کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو اہل الرائے کے سامنے اور ارباب نظر کے سامنے ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔